السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں جو خاتون پیریڈ کی حالت میں ہوں، حیض کی حالت میں ہوں، اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو کون سی عبادت وہ کریں گی، ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، آج میں حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس نقطے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ عوام الناس میں یہ غلط فہمی بہت ہی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے کہ جب عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں تو انہیں گندا محسوس کیا جاتا ہے، ان کو کسی پاک چیز کے قریب نہیں جانے دیا جاتا، جسے فاتحہ کا کھانا بنانے کے قریب نہیں جانے دیا جاتا ہے، ایسے ہی اذان کا جواب نہیں دینے دیا جاتا ہے، انہیں گندا محسوس کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہم آج پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایمان والوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں پانی پیتی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو حضور اپنا دہن مبارک اسی جگہ پر لگا کر پیتے جہاں پر میرے ہونٹ لگے ہوئے ہوتے، اور جب میں ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھاتی پھر حضور کو دیتی، حضور اپنا دہن مبارک اسی جگہ لگا کر کھاتے جہاں پر میرے ہونٹ لگے ہوئے ہوتے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایمان والوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو حضور میرے گود میں تکیہ لگا کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے اس بات کا خلاصہ ہو گیا کہ حیض کی حالت میں عورتیں عبادت کے قریب آ سکتی ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ جو خاتون حیض کی حالت میں ہوں گی رمضان شریف کے مہینے میں وہ کون کون سی عبادتیں نہیں کریں گی۔ دیکھیں، اگر رمضان شریف کے مہینے میں کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، البتہ روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا ہوگا، یعنی جن کے 5 روزے چھوٹے ہوں گے وہ اور دنوں میں 5 روزے رکھیں گی، جن کے 7 روزے چھوٹے ہوں گے وہ اور دنوں میں 7 روزے رکھیں گی۔ حیض کی حالت میں عورتیں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، نہ ہی زبانی پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور ایسے ہی اگر کسی کاغذ پر قرآن کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہو تو اس کاغذ کو بھی نہیں چھو سکتی ہے، چونکہ حیض کی حالت میں قرآن شریف کو چھونا حرام ہے۔ اب یہ جان لیں کہ حیض کی حالت میں پیریڈ کی حالت میں کون کون سی عبادتیں کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ ایسے ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل اسے بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، ایسے ہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اسے بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی نماز، روزے اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ اور بھی جو دیگر اذکار ہیں جیسے کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ بلا کراہیت پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، بہتر یہ کہ وضو یا کلی کر کر ان اذکار کو پڑھیں۔ تو آپ نے پوری بات کو سمجھ لیا، یعنی حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتی ہیں، بقیہ اس کے علاوہ جو دیگر وظائف ہیں کلمہ شریف، درود شریف، چاہے چھوٹی درود شریف ہو یا بڑی درود شریف ہو، اور قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، بہتر ہے۔